قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي. إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری دنیا کا حقیقی مالک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں،
دعا کی قبولیت کے اوقات کے تعلق سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں 5 چیزیں پیش کی گئی تھی۔ دعا کی قبولیت کے 5 مقامات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے۔ بقیہ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے رب ہی سے مانگنے اور اپنے رب ہی کے سامنے اپنی جھولیوں کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے 5 وہ مقامات جو کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں پیش کیے جا چکے ہیں، مختصراً میں یہاں بتلا کر کے اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، بارش کے نازل ہونے کے وقت اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول کرتا ہے۔ نمبر 2، اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت اور وقفہ ہے۔ اور نمبر 3، جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ جب تم آمین کہو گے اور تمہاری آمین کے ساتھ فرشتوں کی آمین یا فرشتوں کی آمین کے ساتھ تمہاری آمین مل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اور نمبر 4، حالت سجدہ میں اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور نمبر 5، فرض نمازوں کے بعد ایک ایسا وقت ہوتا ہے، ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالی دعا کو قبول کرتا ہے۔ بقیہ مقامات کا ذکر کرنے سے پہلے سجدے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے تعلق سے چونکہ گزشتہ خطبہ جمعہ کے بعد کچھ سوالات آئے تھے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کے تعلق سے کچھ وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے اور عمل کرنے میں بھی آسانی ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر في الدعاء فاكثر الدعاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے بہت ہی زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کی حالت میں دعا کرو۔ لیکن سب سے پہلا سوال یہ ہے، سجدے کی حالت میں اگر دعا مانگنا ہے تو صرف عربی زبان میں مانگی جائے گی یا کسی اور بھی زبان میں مانگا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا صرف عربی زبان میں مانگی جائے گی، کسی اور زبان میں دعا نہیں کی جا سکتی، سب سے پہلی چیز۔ دوسری بات یہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنا منع ہے، لیکن جو دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا لا تؤاخذنا، یہ جو ربنا کی جتنی دعائیں ہیں تو کیا سجدے کی حالت میں پڑھی جا سکتی ہیں؟ تو اس کے تعلق سے اہل علم کا
اجازت ہے. جیسے آپ پڑھ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، آپ اس سے پہلے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اس طرح پڑھ لیں. اور دوسری شکل یہ ہے کہ کچھ لوگ دعا کے لیے بیٹھتے ہیں. جیسے ایک آدمی نارملی بیٹھ کر کے دعا کر رہا ہے، دعا کرتے کرتے ایک آدمی جس طریقے سے اس کے ہاتھ ہیں اسی طرح وہ سجدے میں چلا جاتا ہے. اس کی ہتھیلی زمین پر نہیں لگتی. جبکہ ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہتھیلی زمین پر رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ دعا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی ہتھیلی کو نہیں بلکہ اپنے ہاتھ کی پیٹھ کو زمین پر رکھ کر کے سجدہ کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، دعا کر رہے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اس طرح 2 سے 3 مرتبہ کرتے ہیں. ایسا عمل پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. کچھ لوگ کرتے ہیں، تو جو چیز نبی کی سنت سے نہیں ہے وہ کرنا کیا ہو گیا؟ بدعت. اللہ تعالی ہم تمام کو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو آئیے 6 نمبر پر دعا کی قبولیت کا وقت یا دعا کی قبولیت کا جو مقام ہے، تلاوت قرآن کے بعد. یعنی اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، مثال کے طور پر اس نے کچھ سورتیں پڑھ لی، کچھ رکوع پڑھ لیے، کچھ پارے اس نے پڑھ لیے، اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کے بعد دعا کرتا ہے تو وہ ایسا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اس کی دلیل سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، اور یہ روایت صحیح درجے کی ہے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن فلیسأل اللہ بہ فإنہ یجیء اقوام یقرؤون القرآن یسألون بہ الناس. جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگے. اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگے، یعنی اللہ سے دعا کرے. یعنی وہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، دعا کی قرآن کریم کی تلاوت کے بعد وہ دعا کر سکتا ہے. اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی تھی جو آج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ نے کیا فرمایا تھا آگے؟ فَإِنَّهُ يَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ. اس لیے کہ عنقریب ایک قوم ایسی پیدا ہوگی، ایسی آئے گی، قرآن کو تو پڑھیں گے، اللہ سے نہیں بلکہ لوگوں سے طلب کریں گے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں فی زماننا، ہمارے دور میں بہت سارے ایسے علماء اور ایسے حفاظ آپ کو ملیں گے جو قرآن کریم کی تلاوت تو کریں گے لیکن اللہ سے نہیں مانگیں گے، لوگوں سے مانگیں گے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک آدمی قرآن پڑھ کر کے لوگوں سے کیسے مانگے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ایک لہر دوڑ رہی ہے. ایصال ثواب کا طریقہ کار مسلمانوں کے اندر موجود ہے. ایصال ثواب کے نام پر پیٹ پالو مولوی عوام سے پیسہ اینٹ رہے ہیں، اور حالت یہاں تک ہے سال کے 12 مہینے ایصال ثواب کے نام پر لوگ کسی نہ کسی کے نام قرآن بخشواتے رہتے ہیں. کبھی اپنے باپ کے نام، اپنی ماں کے نام، دادا دادی کے نام، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب کے نام. اور علماء اور حفاظ کا یہ حال ہے کہ باقاعدہ انہوں نے ایک قرآن پر یا ایک قرآن ایصال ثواب پہنچانے پر انہوں نے پیسہ مقرر کیا ہوا ہے.
اور بھولی بھالی عوام ان پیٹ پالوؤں کے پاس جاتی ہے اور وہاں جانے کے بعد کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے دادا کا انتقال ہو چکا ہے، ہمارے دادا کے نام پر 5 قرآن بخشوانے ہیں ایصال ثواب کے طور پر۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر 5 قرآن بخشوانے ہیں تو یہ قرآن کے 300 روپے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 قرآن اگر مولوی صاحب بخشواتے ہیں یا ایصال ثواب کے لیے بخش دیتے ہیں تو پھر 1500 روپے مل گئے، ان کا جیب گرم ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا 1400 سال پہلے کہ اس امت کے اندر ایک قوم ایسی پیدا ہوگی کہ قرآن کو پڑھنے کے بعد اللہ سے نہیں مانگیں گے، لوگوں سے مانگیں گے، اور یہ ایک بھیک مانگنے کا انٹرنیشنل طریقہ ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر اس چیز سے آگاہ کر دیا ہے جس سے ایمان بگڑتا ہے اور جس سے ہمارے جیب لٹتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنا جانتے ہیں تو تلاوت ختم ہونے کے بعد آپ اللہ سے مانگیے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تلاوت قرآن مکمل ہونے کے بعد، یعنی سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک پڑھنے کے بعد دعا کریں گے، نہیں۔ 2-4 رکوع پڑھ کے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، چند سورتیں پڑھ کے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، چند پارے پڑھ کر کے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کے تعلق سے ایک اور غلط فہمی جو مسلمانوں کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں یا پھر اس کے علاوہ سال کے 12 مہینے میں کچھ ایسی مخصوص راتیں آتی ہیں جہاں پر حافظ قرآن کو لایا جاتا ہے، شبینہ نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی ایک ہی رات میں مکمل قرآن کو ختم کر کے پھر اس کے بعد دعا کروائی جاتی ہے، جس کو شبینہ کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد دعائیں ہوتی ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے پہلے جس شخص نے قرآن کریم کو ختم کیا گویا کہ اس نے کچھ نہیں سمجھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ختم کرنے کے لیے آپ جتنا بھی فاسٹ پڑھنے والے کیوں نہ ہو، کم سے کم کتنے دن ہونی چاہیے؟ 3 دن۔ اس سے پہلے اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے اس نے صرف پڑھا ہے لیکن سمجھا کچھ نہیں، اور یہ نبی کی سنت کی خلاف ورزی ہے کہ لوگ آج شبینہ قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 7، دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے جمعہ کے دن کی ایک خاص گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ایک وقت عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس میں عبادت کر رہا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے یا پھر دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر یوم الجمعۃ فقال فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ تعالی شیئا الا اعطاه ایاه واشار بیدہ یقللها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک وقت ہوتا ہے، ایک گھڑی ہوتی ہے، ایک مختصر سا ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں اگر بندہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ گھڑی بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے، بڑا ہی مختصر سا وقت ہوتا ہے، لیکن وہ وقت کب سے کب تک ہے اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض محدثین نے کہا ہے کہ یہ وقت فجر کی نماز کے بعد سے لے کر جمعہ کے نماز ختم ہونے تک ہے،
بعض محدثین نے کہا کہ نہیں، یہ عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت ہے، جس میں گھڑی ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالی بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ غرض جو بھی وقت ہو، ضرورت اس بات کی ہے کہ وقت سے پہلے مسجد میں آئیں، نمازوں کی پابندی کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتے رہیں۔ اگر وہ گھڑی کسی بندے کو مل جاتی ہے اور اس وقت کو وہ کوئی صحیح دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ جب جمعہ کی بات چل ہی رہی ہے، ضمناً جمعہ کے تعلق سے کچھ باتیں میں یہاں یہ عرض کر دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری عادت یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ شروع ہونے کے بعد ہم مسجد میں پہنچتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ سے پہلے مسجد کے دروازے پر فرشتے دفتر لے کر کے کھڑے رہتے ہیں۔ جو مسجد میں داخل ہوتا ہے، اذان سے پہلے اس کے نام لکھ لیے جاتے ہیں، اور جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے تو وہ فرشتے دفتر لپیٹ کر ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب بعد میں آنے والے شخص کی انٹری نہیں ہوتی۔ آج ہم دنیا کے معاملے کے اندر انٹری میں پہلے نمبر پر، اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ شہر ہبلی کے اندر جو ہے کرکٹ میچ ہونے والا ہے، سب سے پہلا ٹکٹ ہمارا ہوگا اور سب سے پہلے نمبر پر انٹری ہماری ہوگی، اور جمعہ کے تعلق سے دینی پروگراموں کے اعتبار سے ہماری انٹری آخر میں نہیں، آخر میں بھی آخر آتا ہے۔ اور یہ دوسری بات یہ ہے، جب آپ مسجد میں داخل ہو جائیں تو اس کے لیے سنت یہ ہے اذا دخل احدکم فی المسجد فلیصلی رکعتین ثم یجلس، مسجد میں آنے کے بعد 2 رکعت پڑھ کے ہی بیٹھیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، خطبہ چل رہا ہے، 2 رکعت پڑھنا نہیں ہے، بیٹھنا ہے، اور وہ حدیث آپ یاد کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی آ کر بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا حل صلیت رکعتین، کیا تم نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ اس نے کہا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک کر کے کہا اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو، پھر اس کے بعد بیٹھو۔ آج جب ہم اہل حدیث اس حدیث پر عمل کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ان لوگوں کو عقل سمجھ کچھ نہیں ہے۔ خطبہ جو ہے وہ فرائض میں سے ہے، کیونکہ 2 رکعت نماز جمعہ کی ہے، ظہر کی 4 ہوتی تھی، 2 رکعت جمعہ کی ہے، اور 2 رکعت فرض نماز کے بدلے یہ خطبہ ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی نے جب خطبہ روک کر کے پڑھنے کے لیے کہا ہے، تم اپنی عقل اور اپنی تعبیر نبی کی سنت کے سامنے کیوں کرتے ہو؟ اور اکثر ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ آ کر کے سیدھے بیٹھ جاتے ہیں، آئندہ اس کا خاص خیال رکھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھنے کے بعد کوئی کسی کو پانی کی بوتل کے لیے اشارہ کر رہا ہے، کوئی آگے جانے کے لیے، کوئی پیچھے جانے کے لیے، یہ بھی تمام حرکتیں غیر مذموم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی آواز پکارا کر رہا ہے خطبہ جمعہ کے وقت میں اور تم کسی کو کہتے اے خاموش ہو جاؤ، نبی نے فرمایا گویا کہ تم نے جمعہ کا اجر کھو دیا۔ بہت ساری غلطیاں ہو سکتا ہے کہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم کر رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہم کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہم کو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وقت سے پہلے مسجد میں آ جائیں، آپ کو جگہ بھی میسر ہو جائے گی، اطمینان اور سکون سے بھی آپ بیٹھ پائیں گے۔ اگر کسی محفل میں آپ بیٹھے ہوں اور وہاں پر اگر آپ کو پانی پیاس لگتی ہے تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن مسجد کا معاملہ ہے کہ یہاں آدمی برداشت نہیں کرتا ہے، کسی کو بوتل کے 2-2 3-3 صفوں سے پیچھے لوگ اشارے کرتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے۔ اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں کیوں نہیں برداشت کیا جاتا؟ اور اگر آپ اتنی آپ کو پیاس لگتی ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر آپ ساری چیزوں سے فارغ ہو کر کے مسجد میں آئیے، کیونکہ دیکھیں اس سے خلل ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جس کو آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کا بھی اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے، اور اس کے ذمہ دار آپ خود ہوتے ہیں کسی آدمی کو کسی چیز کے بارے میں اشارہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور 8واں مقام
قبولیت دعا کے تعلق سے وہ ہے ہر رات کی ایک مخصوص ساعت، یعنی ہر رات ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے. ایک گھڑی ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے. اس کے تعلق سے ویسے بے شمار احادیث آپ کو ملتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آدھی رات کے بعد آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. آدھی رات گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اللہ کی طرف سے ایک ندا دینے والا، ایک پکارنے والا پکارتا ہے. کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چاہے مانگے اللہ تعالیٰ اس کی ہر مراد کو پوری کر دے. وہ قوم جو کبھی راتوں کو عبادت کے لیے جاگتی تھی، آج یہ قوم دنیا داری کے لیے جاگ رہی ہے. اگر رات میں کہیں پروگرام ہو، کسی پروگرام کے لیے جانا ہو تو لوگ نہیں جانتے. شادی بیاہ کا معاملہ ہو یا پھر اور بھی کوئی معاملہ ہو تو لوگ ایک ایک نہیں، دو دو تین تین راتیں جاگتے ہیں، لیکن دین کے لیے، اللہ کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے کوئی نہیں جاگتا. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. اے لوگوں، یہ چار کام تم کر لیا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ. واطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. وصلوا الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ. وصلوا باللیل والناس نیام، ساری دنیا سو رہی ہو، اٹھ کر کے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو. تدخلوا الجنة بسلام، اگر یہ چار کام تم کر لو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. اور یہ رات کا جو وقت ہوتا ہے عبادت کے لیے ہی بڑا بہترین وقت. اور عبادت سے مراد نماز ہو سکتی ہے، عبادت سے مراد قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے، عبادت سے مراد ذکر و اذکار ہو سکتا ہے. یہ تمام عبادات کے اندر شامل ہیں. آدمی رات میں اٹھ کر کے اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ عبادت کرنے کی کوشش کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان من اللیل ساعة لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ خیرا الا اعطاه ایاه. اگر کوئی مسلمان بندہ رات میں اٹھ کر کے دعا کرتا ہے تو ایک گھڑی، ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اور ہماری عادت یہ ہے کہ ہم دنیا والوں سے مطلب پرستی کرتے کرتے اللہ سے بھی مطلب کی دوستی کرنے لگے. اگر ہمارا کسی کے ساتھ کوئی کام ہے، بنا ہوا ہے، کسی سے کچھ لینا ہے، مطلب نکالنا ہے، تو ہم رات دن اس کے گھر کے چکر کاٹتے رہتے ہیں، اس کو دعا سلام کرتے رہتے ہیں، موبائل فون کرتے رہتے ہیں، بار بار اس سے کانٹیکٹ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے. اور جیسے ہی غرض پوری ہو گئی جناب ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ نظر ہی نہیں آتے. ویسے ہی مشکل اگر آتی ہے، کوئی بیوی بیمار ہے، کسی کی بچے بیمار ہیں، ماں باپ بیمار ہیں، کاروبار میں نقصان چل رہا ہے، کاروبار کرنے کے چکر میں ہے، ہر آدمی سے لوگ جو ہے مل رہے ہیں، ارے ہمارے لیے دعا کیجئے، فلاں مسئلہ ہے اس کے لیے دعا کیجئے، کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہے دعا کیجئے. اور علماء سے مل رہے ہیں، نمازیوں سے مل رہے ہیں، عوام سے مل رہے ہیں، سب سے مل رہے ہیں، اور جیسے ان کا کام پورا ہو جاتا ہے جناب نظر ہی نہیں آتے. مطلب کی دوستی انسانوں سے، مطلب کی دوستی اللہ سے، اللہ والوں سے. تو جو مطلب پرست ہوتا ہے تو پھر دنیا والے تو مطلب پرستی کریں نہ کریں، اللہ تعالیٰ تو مطلب پرست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مطلب پرستوں کو پھر بھی عطا کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا. اللہ سے مطلب پرستی نہ کرو. اگر اللہ تعالیٰ ہلا کر برباد کرنے کے لیے آ جائے تو پھر ایسا
ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی تباہ و برباد بھی کر سکتا ہے۔ مسلمانوں عافیت کی دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم کو خیر و عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ اور آج ایک مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ اس چیز میں بھی لگا ہوا ہے، خود دعا کرنا چھوڑ کر کے دوسروں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسروں سے دعا کروائی جا سکتی ہے، لیکن معمول بنانا یہ غلط ہے۔ کسی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی دعا کرو، لیکن بار بار آپ کہہ رہے ہیں میرا ایسا مسئلہ ہے، دعا کرو دعا کرو۔ اور بعض لوگوں کو میں نے ایسا دیکھا ہے، کاروبار نہیں ہے، پریشان ہے، تو مسجد میں ہمیشہ نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی کاروبار سیٹ ہو گیا، دکان سیٹ ہو گیا، کچھ لوگوں سے میں نے پوچھا کیا بات ہے نظر نہیں آ رہا؟ نہیں، وہ اصل میں کاروبار سیٹ ہو گیا، اس واسطے تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہے۔ انہیں جب کچھ نہیں تھا تو عبادت کر رہے تھے، جب اللہ نے سب کچھ دے دیا تو اللہ کو یاد نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ مطلب کی دوستی ہوئی۔ اللہ دے تب بھی شکر گزاری کرو، اور نہ دے تب بھی شکر گزاری کرو، اور دینے پر تو زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے دیا ہے۔ اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، نہیں دے رہا ہے تو شکر گزاری کر رہے ہیں، اور دے رہا ہے تو نافرمانی کر رہے ہیں۔ الٹی گنگا بہائی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کا یہ عالم ہے، کوئی بات اس طرح کی کہی جاتی ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ سے مانگو، ہر حال میں شکر گزاری کرو۔ مصیبت آ رہی ہے تو صبر کر لو، اور اگر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو شکر گزاری کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صبر کرنے اور ہر حال میں اللہ کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے 9واں مقام زمزم کا پانی پینے کے وقت۔ اگر کوئی آدمی زمزم کا پانی پی رہا ہے اور اس سے پہلے کوئی دعا کرتا ہے تو وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، آدمی دعا کر کے پی سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو پورا کرتا ہے۔ جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے اللہ اس کے مقصد کو پورا کرتا ہے۔ اور زمزم کا پانی پینے کے وقت میں اگر کوئی آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ہندوستان کے اندر جو بھی آپ کو زمزم ملتا ہے الا ماشاء اللہ، ایک ڈرم پانی کے اندر 1 بوتل زمزم ملا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اوریجنل چیز آپ کو ہرگز نہیں ملے گی۔ جب 3 میں ملاوٹ ہوا ہے تو زمزم کہاں بچے گا ملاوٹ سے؟ یہاں پر بھی ملاوٹ۔ حاجی صاحب اپنے لیے تو گھر میں پورا 1 کین بھر کے رکھیں گے اور باہر سے آنے والوں کے لیے مکس کر کے دیں گے۔ جب یہ زمزم میں ہی مکس ہو رہا ہے تو اندازہ لگائیں یہ حج کتنا پیور کر کے آئے ہوں گے۔ ایک وقت ہوتا ہے، ایک گھڑی ہوتی ہے، آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن عام طور پہ زمزم کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ حج کے ایام ختم ہو گئے، حاجی جب آنا شروع ہوتے ہیں ہر طرف سے سوالات کی بھرمار، اور وہاں لوگ کرتے کیا ہیں؟ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر کے پینا چاہیے، زمزم کا پانی قبلے کی طرف رخ کر کے پینا چاہیے، زمزم کا پانی بغیر ٹوپی کے پینا چاہیے، زمزم کا پانی پینے کے وقت میں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ چاروں سنتیں لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں، نبی کی سنت نہیں ہے۔ زمزم کا پانی تبرک والا ہے، ہم جان سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر کے پیا جائے۔ زمزم کا پانی، اس پانی کو بھی بیٹھ کر کے ہی پینا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی بیٹھ نہیں سکتا، مجبور ہے، یا پھر اتنی بھیڑ ہے کہ بیٹھنا مشکل ہے، تو ایسی حالت میں کھڑے ہو کر کے پی سکتا ہے۔
اب لوگوں نے اس کو کیا بنایا؟ نہیں، کھڑے ہو کر کے ہی پینا چاہیے۔ دلیل دیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ایام میں کھڑے ہو کر کے پیا ہے، اس کا مطلب ہمیشہ آپ نے کھڑے ہو کر کے نہیں پیا۔ اور جو لوگ حج کو گئے ہیں یا عمرے کو گئے ہیں ان سے پوچھ لو زمزم کے کنویں کے پاس، زمزم کے نلوں کے پاس کتنی بھیڑ ہوتی ہے، اور اگر کوئی آدمی وہاں پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے پھر وہ نظر نہیں آئے گا جہاں اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے، اتنی بھیڑ ہوتی ہے، لوگ اس کے اوپر سے نکل جاتے ہیں۔ عام پانی بھی بیٹھ کر کے ہی پینا سنت ہے، لیکن مجبوری کے تحت آدمی کھڑے ہو کر کے پانی پی سکتا ہے۔ ایک ہے اجازت، دوسرے ہے سنت اور افضلیت۔ سنت اور افضلیت کھڑے ہو کر کے پینا نہیں ہے بلکہ بیٹھ کر کے پینا ہے، اور اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر کے پانی پی سکتا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ جس طرح مرد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرے، یہ افضل ہے اور سنت بھی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ مثال کے طور پر آپ کسی بس اسٹینڈ میں چلے گئے، وہاں بیٹھنے کے لیے نہیں بلکہ یہاں ہندوستان کے اندر پورے کے پورے پیشاب خانے جتنے ہوتے ہیں مردوں کے لیے کھڑے ہو کر ہی کرنا ہے۔ اب اگر آپ بیٹھتے ہیں تو وہاں گندگی اتنی، اور جب بیٹھیں گے تو دائیں بائیں آپ کے دیواروں پر یا پتھروں پر ٹائلز پر جو ہے جب پیر لگیں گے تو پوری گندگی پورا پیشاب آپ کو لگے گا۔ تو ایسی حالت میں آدمی جو ہے کھڑے ہو کر کے پیشاب کر سکتا ہے، لیکن اس کو دائمی سنت نہ بنائیں، کبھی کبھی یہ کام کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو بات زمزم کے تعلق سے چل رہی تھی، زمزم کے تعلق سے کوئی خاص دعا نہیں ہے، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو روایت منقول کی جاتی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یہ دعا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل تھا، پہلی چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل علم نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا۔ اگر فرض نماز کے لیے ٹوپی نہ ہو تو لوگ ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں اور وہاں زمزم پینے کے لیے ٹوپی نکال لیں۔ دیکھو لوگوں کی سوچ کیسی ہے، نہ ہو تو ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں اور وہاں ٹوپی نکالتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں نہ وہاں ٹوپی نبی کی کوئی سنت ہے، نہ یہاں نبی کی کوئی سنت ہے ٹوپی پہ۔ تو غلط بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ چیزیں مشہور ہیں، اس کو جو ہے ان غلط فہمیوں کو دور کر لیا جائے۔ اور 10ویں نمبر پر دعا کی قبولیت کے اوقات اور مقام میں سے مرغ کی بانگ کے وقت میں اگر کوئی آدمی دعا کرتا ہے تو وہاں بھی دعا کی قبولیت کے امکانات موجود ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم سیاح الدیک فاسألوا اللہ من فضلہ فإنہ رعا ملکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرغ بانگ دے تو تم اللہ سے فضل تلاش کرو، یعنی اللہ سے دعا کرو۔ اور یہاں محدثین نے لکھا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا پڑھو جب مرغا بانگ دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ رَعَا مَلَكًا، اس لیے کہ مرغ نے فرشتے کو دیکھا ہے۔ تو مرغا جو بانگ دیتا ہے وہ کیوں؟ فرشتے کو دیکھ کر کے۔ یہ آج کل ہمارے پاس موبائل ہے، الارم اور ساری چیزیں آ گئے۔ 100-200 سال پہلے یہ کوئی الارم سسٹم نہیں تھا، الارم سسٹم وہی مرغا تھا ہمارے گھر میں۔ صبح صادق کے وقت میں جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے مرغا بانگ دیتا تھا، اور اس کے باقاعدہ ٹائمنگ تھے۔ رات میں پہلی پہر میں اگر جو ہے بانگ دے رہا ہے تو اس کا مطلب 3 بج چکے ہیں، اگر اس کے بعد دے رہا ہے تو 4 بج چکے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اس کے اوقات کے نزول کے وقت میں یہ مرغا جو ہے بانگ دیتا تھا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ شہروں کے اندر نہ مرغا ملتی ہے نہ مرغی ملتی ہے، اور اگر مرغی ملتی بھی ہے تو وہ بانگ نہیں دیتی کیونکہ وہ فارم ہوتی ہے، بیچاری کو اپنی فکر نہیں رہتی، وہ آپ کی فکر کہاں سے کرے گی۔ یہ مرغ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اگر آج کے زمانے میں
پالا بھی ہو اگر آواز کرنے لگے، بیچارے ابا جان گھر میں بیٹھ کر کے بچوں کو آواز دیتے، جان ہڈا چکل کو آ جاؤ، اس کا بہت دھوکہ دے، کیونکہ مسلمانوں کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں۔ فجر کی نماز کو تو اڑتے نہیں ہیں، اور اگر اڑتے بھی ہیں تو پھر وہ 7، 8، 9، 10 بجے ہماری صبح ہوتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ مرغ جو بانگ دیتا ہے وہ فرشتوں کو دیکھ کر کے بانگ دیتا ہے، اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّهُ رَأَىٰ شَيْطَانًا۔ اگر گدھا پکارنے لگے تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کیونکہ گدھا شیطان کو دیکھ کر کے آواز دیتا ہے، پکارتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت یہ ہے سنن ابو داؤد کی، جب کتے پکارنے لگے، کتے بھونکنے لگے، تب بھی تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اس لیے کہ کتے شیطان کو دیکھ کر کے بھونکتے ہیں۔ تو یہ 10 اوقات ہیں جس میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ لیکن جیسا کہ شروع میں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنے بندوں کی مشکلوں کو دور کرنے میں لگا ہوا ہے، اپنی مخلوق کی پریشانیوں کو دور کرنے میں لگا ہوا ہے۔ دعا کبھی بھی کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، لیکن اگر ان مخصوص اوقات کے تعلق سے آدمی پابندی کرتا ہے یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ یہ 10 چیزیں میں نے آپ کے سامنے گنوائی ہیں، چونکہ اور جو بقیہ چیزیں ہیں اس کا تعلق یہاں سے نہیں ہے، مقامات حج یا ایام حج میں وہ چیزیں ہوتے ہیں، پھر بھی میں مختصراً آپ کو جو ہے گنوا دیتا ہوں۔ نمبر 11، طواف کے بعد۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی وہاں پر کھڑے ہو کر کے دعا کرتا ہے تو یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ نمبر 12، باب رحمت، کعبۃ اللہ کا جو دروازہ ہے وہاں آدمی کبھی بھی کسی بھی وقت دعا کرتا ہے، سال کے 12 مہینے، دن اور رات کے 24 گھنٹے، بندہ جو بھی جائز دعائیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور نمبر 13، صفا مروہ کی سعی کے بعد جب ہم حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں تو صفا مروہ کی سعی ہوتی ہے۔ صفا مروہ کی سعی، صفا سے سعی شروع ہوتی ہے، مروہ پر سعی ختم ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ کے ختم ہونے پر مروہ کی پہاڑی پر اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر کے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور نمبر 14، 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی اعلان ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز خواہشات کو 9 عرفات کو، 9 ذی الحجہ کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ خاص ہے حاجیوں کے لیے جس کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور نمبر 15، جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد، جمرات 3 ہیں، اولا، وسطیٰ اور کبریٰ، تو ان تینوں جمرات میں سے آخری جمرے کو کنکری مارنے کے بعد اگر کوئی آدمی دعا کرتا ہے تو یہ بھی دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ 15 ایسے مقامات آپ کو بتلائے گئے ہیں آج کے خطبہ جمعہ کے ذریعے سے کہ جس میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ قبولیت دعا کے یہ اوقات ہیں، آدمی کبھی بھی دعا کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ آدمی کبھی بھی دعا کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ آرام کرتا ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اس کی بیوی بچے ہیں، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کا خاندان ہے، نہ کنبہ قبیلہ ہے، کوئی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، وہ اکیلا اپنے ساری کی ساری دنیا کے اندر مخلوقات کی ہر مرادوں کو، ارادوں کو پورا کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اگر کوئی آدمی مشکل اور پریشانی کی حالت میں کوئی
کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. لیکن آخر میں یہ قرآن کریم کی آیت بھی یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. دعا اللہ سے کرنی چاہیے, ہر چیز اللہ سے مانگنی چاہیے, لیکن اللہ نے فرمایا اگر مشکل اور پریشانی کے عالم میں کوئی بھی چیز مانگنے کے لیے اگر تم گھمنڈ کرتے ہو, تکبر کرتے ہو, اگرتے ہو, تو یاد رکھو ایک نہ ایک دن تم ہمارے پاس آؤ گے. سیدخلون جہنم داخرین, ان قریب ہم ایسے لوگوں کو اوندے منہ گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کریں گے. اللہ اکبر. جو اپنے رب سے نہیں مانگتے وہ جہنمی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا. آج انسانوں کی یہ حالت ہے, جب یہ کہا جاتا ہے اللہ سے مانگو, کہتے ہیں کہ نہیں ہم فلاں بابا سے مانگ لیں گے, فلاں پیر صاحب سے مانگ لیں گے, ان کے وسیلے سے مانگیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی. ایسے لوگوں کے تعلق سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے, عقیدہ توحید کو سمجھو اور ایک اللہ ہی سے ہمیشہ مانگنے کی کوشش کرو. رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اور جمی مسلمانوں کو صرف اور صرف اپنے رب ہی سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما. اللہ ہم جو بھی نیک اور جائز دعائیں اور خواہشات ہماری ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما. اللہ تعالیٰ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سارے بچے امتحان دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت دونوں امتحانات کے اندر کامیابی عطا فرما. اللہ ہم لوگوں کو, ہم تمام کو اور جمی مسلمانوں کو دنیا سے زیادہ آخرت کے امتحانات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين, فانصرنا على القوم الظالمين, فانصرنا على القوم الحاصدين, فانصرنا على القوم المشركين, فانصرنا على القوم المنافقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثرات. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي. معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي, من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي. معجزة